بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی بدل دینے والی روحانی دستور۔ بادشاہ کا موڈ اچھا تھا۔ وہ نوجوان وزیر کی طرف مڑا اور مسکرا کر پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر شرما گیا، اس نے منہ نیچے کر لیا۔ بادشاہ نے کہا لگایا اور بولا، تم گھبراؤ مت، بس اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ۔ وزیر گھٹنوں پر جھکا اور عاجزی سے بولا، حضور، آپ دنیا کی خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں۔ میں جب بھی یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، اگر اس کا 10واں حصہ میرا ہوتا تو میں دنیا کا خوش نصیب ترین شخص ہوتا۔ وزیر خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا لگایا اور بولا، اگر میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں تو؟ وزیر نے گھبرا کر اوپر دیکھا اور عاجزی سے بولا، بادشاہ سلامت، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ نے فوراً احکامات لکھنے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے پہلے حکم کے ذریعے اپنی آدھی سلطنت نوجوان وزیر کے حوالے کرنے کا فرمان جاری کر دیا۔ دوسرے حکم میں بادشاہ نے وزیر کا سر قلم کرنے کا آرڈر دے دیا۔ وزیر دونوں احکامات پر حیران رہ گیا۔ بادشاہ کے احکامات پر مہر لگائی اور وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تمہارے پاس 30 دن ہیں۔ تم نے ان 30 دنوں میں صرف 3 سوالوں کا جواب تلاش کرنا ہے۔ تم کامیاب ہو گئے تو میرا دوسرا حکم منسوخ ہو جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی، اور اگر تم ناکام ہو گئے تو پہلا حکم خارج سمجھا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر اتار دیا جائے گا۔ وزیر کی حیرت پریشانی میں بدل گئی۔ بادشاہ نے اس کے بعد فرمایا، میرے 3 سوال لکھ لو۔ اس اہم موضوع پر اہم گفتگو چلتی رہے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت حاصل ہو سکے۔ وزیر نے لکھنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ وہ رکا اور بولا۔ دوسرا سوال، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ وہ رکا اور پھر بولا۔ تیسرا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بادشاہ نے اس کے بعد نکارے پر چوٹ لگوائی اور بآواز بلند فرمایا، تمہارا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ وزیر نے دونوں پروانے اٹھائے اور دربار سے دوڑ لگا دی۔ اس نے اس شام ملک بھر کے دانشوروں، ادیبوں، مفکر اور ذہین لوگ جمع کیے اور سوال ان کے سامنے رکھ دیے۔ ملک بھر کے دانشور ساری رات بحث کرتے رہے، لیکن وزیر نے دوسرے دن دانشور بڑھا دیے، لیکن نتیجہ وہی نکلا۔ وہ آنے والے دنوں میں لوگ بڑھاتا رہا مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر دارالحکومت سے باہر نکل گیا۔ وہ سوال اٹھا کر پورے ملک میں پھرا مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا۔ وہ مارا مارا پھرتا رہا، شہر شہر، گاؤں گاؤں کی خاک چھانتا رہا۔ شاہی لباس پھٹ گیا، پگڑی ڈھیلی ہو کر گردن میں لٹک گئی، جوتے پھٹ گئے اور پاؤں میں چھالے پڑ گئے، یہاں تک کہ شرط کا آخری دن آ گیا۔ اگلے دن اس نے دربار میں پیش ہونا تھا۔ وزیر کو یقین تھا کہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے، کل اس کی گردن کاٹ دی جائے گی اور جسم شہر کے مرکزی پل پر لٹکا دیا جائے گا۔ وہ مایوسی کے عالم میں دارالحکومت کی کچی آبادی میں پہنچ گیا۔ آبادی کے سرے پر ایک فقیر کی جھونپڑی تھی۔ وہ گرتا پڑتا اس کٹیا تک پہنچ گیا۔ فقیر سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا، ساتھ ہی دودھ کا پیالہ پڑا تھا اور فقیر کا کتا شڑاب شڑاب کی آواز کے ساتھ دودھ پی رہا تھا۔ فقیر نے وزیر کی حالت دیکھی، کہا لگایا اور بولا، جناب عالی، آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں، آپ کے تینوں سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں۔ وزیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ نے کیسا اندازہ لگا لیا میں کون ہوں اور میرا مسئلہ کیا ہے؟ فقیر نے سوکھی روٹی کے ٹکڑے چھابے میں رکھے مسکرایا، اپنا بوریا اٹھایا اور وزیر سے کہا، یہ دیکھیے، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ وزیر نے جھک کر دیکھا، بوریے کے نیچے شاہی خلط بچھی تھی۔ یہ وہ لباس تھا جو بادشاہ اپنے قریب ترین وزراء کو عنایت کرتا تھا۔ فقیر نے کہا، جناب عالی، میں بھی اس سلطنت کا وزیر ہوتا تھا،
میں نے بھی ایک بار آپ کی طرح بادشاہ سے شرط لگانے کی غلطی کر لی تھی، نتیجہ آپ خود دیکھ لیجئے۔ فقیر نے اس کے بعد سوکھی روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور دوبارہ پانی میں ڈبو کر کھانے لگا۔ وزیر نے دکھی دل سے پوچھا، کیا آپ بھی جواب تلاش نہ کر سکے تھے؟ فقیر نے کہا لگایا اور جواب دیا، میرا کیس آپ سے مختلف تھا، میں نے جواب ڈھونڈ لیے تھے، میں نے بادشاہ کو جواب بتائے، عادل سلطنت کا پروانہ پھاڑا، بادشاہ کو سلام کیا اور اس کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں اور میرا کتا دونوں مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ وزیر کی حیرت بڑھ گئی، لیکن یہ سابق وزیر کی حماقت کے تجزیے کا وقت نہیں تھا، جواب معلوم کرنے کی گھڑی تھی۔ چنانچہ وزیر اینکر پرسن بننے کے بجائے فریادی بن گیا اور اس نے فقیر سے پوچھا، کیا آپ مجھے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ فقیر نے ہاں میں گردن ہلا کر جواب دیا، میں پہلے 2 سوالوں کا جواب مفت دوں گا، لیکن تیسرے جواب کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنی ہوگی۔ وزیر کے پاس شرط ماننے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا، اس نے فوراً ہاں میں گردن ہلا دی۔ فقیر بولا، دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے، انسان کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس سچائی سے نہیں بچ سکتا۔ وہ رکا اور بولا، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے، ہم میں سے ہر شخص زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ فقیر کے دونوں جواب ناقابل تردید تھے۔ وزیر سرشار ہو گیا، اس نے اب تیسرے جواب کے لیے فقیر سے شرط پوچھی۔ فقیر نے کہا لگایا، کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا، وزیر کے ہاتھوں میں دیا اور کہا، میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ یہ دودھ نہیں پیتے۔ وزیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، اس نے نفرت سے پیالہ زمین پر رکھ دیا۔ وہ کسی قیمت پر کتے کا جھوٹا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا۔ فقیر نے کندھے اچکائے اور کہا، تمہارے پاس اب 2 راستے ہیں، تم انکار کر دو اور شاہی جلاد کل تمہارا سر اتار دے، یا پھر تم یہ آدھ پاؤ دودھ پی جاؤ اور تمہاری جان بچ جائے گی اور تم عادل سلطنت کے مالک بھی بن جاؤ گے، فیصلہ بہرحال تم نے کرنا ہے۔ وزیر مخمسے میں پھنس گیا، ایک طرف زندگی اور عادل سلطنت تھی اور دوسری طرف کتے کا جھوٹا دودھ تھا۔ وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ جان اور مال جیت گیا اور سیلف رسپیکٹ ہار گئی۔ وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں دودھ پی گیا۔ فقیر نے کہا لگایا اور بولا، میرے بچے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے، یہ اسے کتے کا جھوٹا دودھ تک پینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر اس کٹیا میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں جان گیا تھا میں جوں زندگی کے دھوکے میں آؤں گا، میں موت کی سچائی کو فراموش کرتا جاؤں گا، اور میں موت کو جتنا فراموش کرتا رہوں گا میں اتنا ہی غرض کی دلدل میں دھنستا جاؤں گا، اور مجھے روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے، زندگی کی ان تینوں حقیقتوں کو جان لو، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ وزیر خجالت، شرمندگی اور خود ترسی کا تحفہ لے کر فقیر کی کٹیا سے نکلا اور محل کی طرف چل پڑا۔ وہ جو محل کے قریب پہنچ رہا تھا، اس کے احساس شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا، اس کے اندر ذلت کا احساس بڑھ رہا تھا۔ وہ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا، اس کے سینے میں خوفناک ٹھیسیں اٹھی، وہ گھوڑے سے گرا، لمبی ہچکی لی اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ ہمیں کسی دن کسی ٹھنڈی جگہ پر بیٹھ کر زندگی کے ان بنیادی سوالوں پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہم لوگ کہیں زندگی کے دھوکے میں آ کر غرض کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے، ہم لوگ کہیں موت کو فراموش تو نہیں کر بیٹھے، ہم کہیں اس کہانی کے وزیر تو نہیں بن گئے۔ مجھے یقین ہے ہم لوگوں نے جس دن یہ سوچ لیا، اس دن ہم غرض کے ان غلیظ پیالوں سے بالا تر ہو جائیں گے۔